اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 30واں پارہ عما یتساءلون، جس میں 30 پر 7 سورتوں کی 560 پر 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ ہر صورت میں سے 2 یا 3 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی صورت سورہ نبا ہے۔ نبا کے معنی اہم خبر۔ جب مکے والوں کو بتایا گیا قیامت آنے والی ہے، یہ اہم خبر ہے، وہ آپس میں بات کرتے ہوئے اختلاف کرنے لگے، کیا یقیناً قیامت آنے والی ہے، یا یہ پیغمبر ہے، یا ان کے اوپر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ صحیح ہے؟ تو قیامت، پیغمبر کا، آیتوں کا جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقت آنے پر ان کو معلوم ہو جائے گا جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ تمام چیزیں آنے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا، سارے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام صف کی شکل میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے دربار میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہی کو اجازت دیں گے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو، فرشتوں کو اجازت دیں گے شفاعت کرنے کا، اور وہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں توحید پر قائم تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر قائم رہے، اسی پر عمل ہوا، اسی پر ان کی موت ہوگی، انہی کے لیے شفاعت ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں گے، یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان۔ دنیا میں جو جانور سنگ والے، بغیر سنگ والے جانوروں کو انہوں نے مارا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر سنگ والے جانور کو سنگ دیں گے، وہ سنگ والے جانور سے بدلہ لے گا۔ بدلہ لینے کے بعد سارے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ منظر سارے کافر دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے، جس طرح یہ جانور مٹی ہو گئے، ہم بھی مٹی میں مل جاتے ہیں تو ہمیں جہنم میں جانے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نازعات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بڑی آفت کہا، الطامۃ الکبریٰ، یہ بڑی آفت آئے گی، ہر انسان یاد کرے گا دنیا میں وہ جو عمل کیا، جہنم سامنے کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو سرکشی کیا، خواہشات کی پیروی کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خواہشات کی پیروی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس سورہ میں بتایا گیا جہنم کس کے لیے، جنت کس کے لیے۔ جنت اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، جہنم کیا ہے، نافرمانوں کے لیے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ عبس ہے۔ ابتدائی آیتوں میں واقعہ بیان کیا گیا۔ عرب والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
تمہارے پاس جو بیٹھتے ہیں ایمان لانے والے کمزور لوگ، فقیر لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، ہم بھی آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ہماری مجلس میں ہم ہوں گے، کوئی فقیر کمزور نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ شاید ایسی مجلس میں ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے۔ مجلس شروع ہوئی، ایک اندھے صحابی جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، مجلس میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ بے پرواہ لوگ ہیں، آپ ان کو توجہ دے رہے ہیں۔ جو اندھا آدمی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے آپ توجہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی، دین کی تعلیم کے اندر کسی مالدار کو، غریب کو تفریق نہیں کرنا، جو سننا چاہتا ہے اسے سناؤ، جو نہیں سننا چاہتا ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا قیامت کے دن ہر آدمی کی ایک حالت ہوگی، ایسی حالت ہوگی وہ دوسروں سے بے خبر ہوگا۔ صحیح حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن سارے لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، بغیر ختنہ کیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا لوگ ایسی حالت میں ننگے ہو کر ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ وہاں کی حالت ایسی ہوگی کسی دوسرے کو دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی، ایسی حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن ہر آدمی کی ایک حالت ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی، اس کی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تکویر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات، دنیا میں آدمی مر جاتا ہے، اس کا جسم الگ، اس کی روح الگ۔ قیامت کے دن اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، جبکہ خبر اس کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کی روح جس کے جسم میں داخل ہونا ہے برابر داخل ہو جائے۔ دوسری بات، اسلام سے پہلے عرب کے اندر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کو کھڑا کر کے تمام کے سامنے سوال کریں گے، تمہارا گناہ کیا تھا، کس وجہ سے تم کو دفن کیا گیا؟ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا تھا، سارے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی نعمت کے طور پر دی، قدر کرنے کے بجائے انہوں نے زندہ دفن کر دیا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، زندگی گزارتے ہیں، ہمارا ریکارڈ تیار ہوتا ہے، نام اعمال ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن تمہارا ریکارڈ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ انفطار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے معزز فرشتے، سیدھے جانب نیکیوں کو لکھنے والا، بائیں جانب برائیوں کو لکھنے والا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
بنو عبد المطلب، بنو ہاشم تمام کو بلا کے کہا قیامت کے دن میں تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں عمل کر۔ پیغمبر خود نہ اپنی بیٹی، نہ اپنی پھوپھی، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، اس کا عمل اسے کام آئے گا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ مطففین۔ مطففین کے معنی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، ناپ کر تول کر پورا پورا ان کو دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ دوسری بات، ان کے اوپر ظالم حکمران ہوتے ہیں اور اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ناپ تول کرنے والوں کا انجام بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نیک لوگوں کی روح دنیا میں نکالنے کے بعد ساتوں آسمان کے اوپر علیین ایک جگہ ہے، اس کے اندر ان کی روح، ان کا عمل رکھ دیا جاتا ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح، ان کا نام اعمال زمین کے نیچے سجین ہے اس کے اندر رکھا جاتا۔ قیامت کے دن وہاں سے ان کی روح، ان کا نام اعمال نکال کے ان کے سامنے رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنت والوں کو خالص شراب پلائی جائے گی اور اس کے اوپر سیل ہوگی مشکی، اور اس کا ٹیسٹ تسنیم ایک نہر ہے شراب کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالص شراب کے اندر تسنیم کا ٹیسٹ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خالص شراب پلائیں گے۔ اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے۔ اگر کسی ننگے کو کپڑے پہناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے ہرے ریشم کے لباس پہنائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی۔ اس کے بعد والی سورہ انشقاق، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جس کا نام اعمال اس کے سیرے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اسے آسان حساب لیا جائے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جب حساب لینے کے لیے آتے ہیں جانچتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس کا نام اعمال سیرے ہاتھ میں دیا جاتا ہے آسان حساب ہوگا، آپ نے کہا جس کا حساب لیا جائے جانچ کی جائے وہ برباد ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جس کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ وہ آسان حساب، جس کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کہیں گے جانچو وہ برباد ہو جائے۔ تو اس میں بتایا گیا جسے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیتے ہیں اس کا آسان حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ جاؤ کہیں گے، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ چلائے گا، پکارے گا، بربادی کی دعوت دے گا، یعنی اس کا حساب کی جانچ ہوگی۔ اس کے بعد والی سورہ بروج ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ پرانے دور میں ایک بادشاہ کے پاس جادوگر تھا، بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا ایک ذہین بچہ میرے پاس بھیج دو، میں اپنا علم سکھا دوں گا، میرے بعد وہ تمہارے پاس کام پر رہے گا۔ ایک ذہین بچہ اس کی خدمت میں بھیج دیا گیا، روزانہ جاتا علم حاصل کرتا۔ راستے میں ایک راہب، ایک اللہ والا تھا، عیسائی تھا، اس کے پاس بھی جاتا بیٹھتا علم حاصل کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ راستے میں ایک تکلیف والا جانور شیر یا سانپ
بیٹھ گیا, لوگوں کو جانے نہیں دیتا تھا. اس بچے نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور یہ کہا, اے اللہ, جادوگر کے دین سے یہ راہب کا دین اچھا ہے, میرے پتھر کے مار سے مر جانا. مارا, مر گیا. اسے یقین ہو گیا کہ راہب کا دین سچا ہے. راہب کے پاس جا کے بولا, راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا. راہب کہا, تم بڑے عالم ہو گئے, یہاں سے تمہاری مصیبتیں شروع ہو جائے گی, میرا نام کسی کو نہیں بتانا. لوگ اس کے پاس آتے بیمار, وہ کہتا پہلے ایمان لاؤ, اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا شفا یاب ہو جاؤ. یہاں تک کہ اندھے لنگڑے سب آتے, شفا یاب ہو جاتے. بادشاہ کا ایک وزیر تھا اندھا, وہ بھی اس کے پاس دوڑتے ہوئے آیا. اس نے کہا مجھے شفا دو. اس نے کہا شفا دینے والا اللہ ہے, تم ایمان لاؤ, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ ایمان لایا, دعا کیا, شفا یاب ہو گیا. تو بادشاہ کو معلوم ہوا, بادشاہ اسے پکڑ کے لانے کا حکم دیا بچے کو. بچہ آیا تو بادشاہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا میرا رب اللہ ہے. اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اسے پہاڑ پہ لے جاؤ, اوپر سے گرا دو. لے گئے, گرانے کی کوشش کیے, یہ بچہ بچ گیا, وہ گر گئے. بچہ صحیح سالم آیا. پھر بادشاہ نے حکم دیا اسے سمندر میں گرا دو. کشتی میں سوار کر کے لے گئے. کشتی حرکت کرنے لگی, وہ گر گئے, یہ صحیح سالم آ گیا. بچے نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو, ایک میدان میں تنے پہ مجھے لٹکا دو, ایک تیر لو, بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے اس بچے کا رب ہے, تیر چلاؤ, مر جاؤں. تیر چلایا, وہ بچہ مر گیا. اس منظر کو دیکھ کے سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے. تو بادشاہ غصے کے مارے بڑے بڑے گڑھے کھودنے کا حکم دیا, اس کے اندر آگ جلائی گئی. جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کو زندہ ڈالنے کا حکم دیا, وہ تمام کے تمام جلنے کے لیے تیار ہو گئے. حدیث میں آتا ہے ایک عورت, اس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا, وہ جھجک رہی تھی. بچہ کہا اے ماں تو حق پر ہے, اس کے اندر کود جا. کود جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں ان کو آگ میں جلانے کا جرم کیا تھا؟ اللہ پر ایمان لے. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر دشمنوں کی آزمائشیں آتی ہیں, ان لوگوں نے برداشت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اس کے بعد والی سورت سورہ تاریخ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی دنیا کے اندر ہمارے دلوں میں کتنی باتیں بنتی ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. قیامت کے دن یہی راز ہمارے سامنے کھول دیے جائیں گے. آدمی بیٹھ کر کتنی باتیں اپنے دل کے اندر بناتا ہے, اچھی باتیں بھی ہیں, بری باتیں بھی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جان شروع ہوگی کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا, نہ کوئی اس کی طاقت کے طور پر استعمال کرنے والا ہوگا. اس کے بعد والی سورت سورہ اعلیٰ, اس کے بعد والی سورت سورہ غاشیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلے رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ, عیدین کے موقع پر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے کہیں نہ میں بھول جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کو بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو غور سے سنتے تھے, قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جاتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے تھے, آیتیں بتاتے تھے. اللہ کی ایک مدد تھی. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے, باقی رہنے والی ہے. تم کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے بعد آخرت ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے، اس کے لیے محنت کرو، فکر کرو۔ یہی باتیں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی۔ صحیفہ یعنی چھوٹی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دی۔ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے انہوں نے بتایا آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، دنیا عارضی ہے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کے بعد والی سورت سورہ غاشیہ، غاشیہ قیامت کا نام۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات، اونٹ کو دیکھو۔ اونٹ کیا ہے؟ بڑا جانور ہے، اس کی بناوٹ، اس کی گردن، اس کے پیر، اس کے پیٹ کے اندر پانی تقریباً 17 دن تک محفوظ رہتا ہے، پاک و صاف پانی رہتا ہے۔ یہ جانور ایسا ہے کانٹوں کو کھاتا ہے، صحرا میں چلنے والا، اس کے اوپر کتنا بھی بوجھ ڈالو برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا جانور تمہارے ماتحت ہے، تم جیسا بولتے ہو وہ جانور سنتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کو دیکھو، آسمان کتنا اونچا ہے، اس کی قدرت ہے اللہ کی، بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تیسری بات، زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے گاڑ دیا، زمین حرکت نہ کرے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، کتنی بڑی زمین ہے، جہاں چاہے ہم سفر کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اس کے اندر زراعت کر سکتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے زمین سے فائدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 چیزوں پر غور کرو۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ فجر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کافر کا نظریہ بیان کیا گیا۔ مومن کیا ہے؟ اللہ جو دیتا ہے اس پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب مجھے عزت کر رہا ہے۔ اللہ دولت دیتا ہے آزمائش کے طور پر، دنیا دار یہ خیال کرتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ دولت دے رہا ہے، اللہ مجھے نواز رہا ہے، اللہ مجھے نعمتوں سے درکنار کر رہا ہے۔ وہی جب اسے تنگ کرتے ہیں روزی کے اندر، وہ کہتا ہے اللہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دار کا نتیجہ ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب نیک آدمی مرتا ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اے پاک روح، پاک جسم سے نکل جا، جنت کی طرف جا، اللہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ دنیا میں نیک مومن زندگی گزارتا ہے اللہ کے احکامات پر نافرمانی کیے بغیر، موت کے وقت اللہ کے فرشتے بشارت سناتے ہیں اطمینان والی جان، نکل جا اپنے رب کی طرف جا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ بلد۔ بلد کیا ہے؟ مکے کا نام۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دیا، آپ چاہے اس شہر کے اندر لڑائی کر سکتے۔ مکے کے اندر کسی کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں، خاص کر حرم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور دیا، حرم کے اندر آپ لڑائی کر سکتے ہیں، مگر آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ لڑائی کو حلال قرار دیا، تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کی حرمت واپس آ گئی۔ جب سے دنیا بنی تب سے یہ جگہ کیا ہے؟ حرمت والی ہے، قیامت تک یہ جگہ کیا ہے؟ احترام والی جگہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا انسان کے جسم میں 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ اللہ کی بڑی نعمت ہے دیکھنا، 2 آنکھوں سے ایک چیز نظر آتی ہے،
वलिसान व शफतैन, एक ज़बान दो होंठ। अल्लाह ताला ने ज़बान के साथ दो होठों का जिक्र किया। ये ज़ुबान की खूबसूरती है। अगर ज़ुबान होती, दो होठ ना होते, उसका चेहरा क्या है, भद्दा होता। उसके बाद वाली सूरह शम्स है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं जो आदमी अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत पर, अहकामात पर कायम करता है, उसका नफ्स पाक है। और जो अपने नफ्स को शिरक के अंदर अल्लाह की नाफरमानी में लगाता है तो अल्लाह ताला कहते हैं वह अपने नफ्स को बर्बाद कर देता है। इसके बाद वाली सूरह लैल है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं हिदायत मेरे हाथ में है। अल्लाह ताला ने हमें हिदायत के सारे रास्ते बता दिए। हलाल क्या है, हराम क्या है, गुमराही क्या है, सही क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अल्लाह ताला ने हमको बता दिया। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया और आखिरत मेरे हाथ में है। दुनिया भी अल्लाह की, आखिरत भी अल्लाह की है। इसके अंदर दूसरा कोई शरीक नहीं। इसके बाद वाली सूरह ज़ुहा है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर 3 इनामों का जिक्र किया, उसका जिक्र किया। पहला इनाम क्या? अल्लाह ताला आपसे कहते हैं आप यतीम थे, मैंने आपकी परवरिश की। दुनिया में आए, आपके बाप नहीं थे। दूसरी बात, आपको हिदायत क्या, इल्म क्या था, आपको मालूम नहीं था, मैंने आपको पैगंबर बनाया। तीसरी बात, आपके पास दौलत नहीं थी, मैंने आपको मालदार बनाया। इसके बाद वाली सूरह इंशिराह। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने 3 एहसानों का जिक्र किया। पहला एहसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को चीर कर, यानी आपके जिस्म को चीर के दिल को निकाल के उसके अंदर शैतान का जो हिस्सा था निकाल के ज़मज़म के पानी से धोया गया। 2 मरतबा हुआ, जब आप 10 साल के थे, दूसरा मेराज के वक्त। ये अल्लाह का एक एहसान। दूसरा एहसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र थे मैं 40 साल तक अल्लाह की इबादत नहीं कर सका। 40 साल में आप पैगंबर हुए, 40 साल का अरसा क्या था, बग़ैर इबादत के अंदर गुजर गया। आपको फ़िक्र थी, अल्लाह ताला कहते हैं इस बोझ को मैंने हटा दिया। तीसरा एहसान, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने आपके नाम को रोशन किया, बुलंद किया। अजान के अंदर जहाँ भी अल्लाह का नाम आता है उसके 2 कलीमे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। हर जगह अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम शामिल होता है। दरूद के अंदर हर जगह अल्लाह ताला ने आपकी शान को बुलंद किया। इसके बाद वाली सूरह 3 है। इसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हमने इंसान को अच्छी शक्ल व सूरत में पैदा किया। इंसान को दूसरे मखलूक़ात से मुवाजना करो। दूसरे जानवर ज़ुबान से खाते, इंसान हाथ से खाता है, खड़ता है, बैठता है, चलता है। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं हमने इंसान को अच्छे शक्ल व सूरत में पैदा किया। इसके बाद वाली सूरह अलक़ है। इब्तिदाई 5 आयतें कुरान की ये पहले गार हिरा में नाजिल हुई। पहली 5 आयतें क्या हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। और अल्लाह ताला ने इंसान को कलम से लिखना सिखाया और अल्लाह ताला ने वो बातें सिखाई वो जो नहीं जानता था। ये पहली वही के 5 आयतें गार हिरा में नाजिल है। इसके बाद वाली सूरह क़दर है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने शब क़दर का जिक्र किया। ये बताया कि शब क़दर की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। उसी की तलाश में हम यहाँ बैठे हुए हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं इस रात में फरिश्ते जिब्रील इस्लाम के साथ नाजिल होते हैं। ये रात क्या है? सरासर सलामत वाली रात है। ये रात का फजर तक का इसका
وقت بتایا گیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ بینہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا زمین پہ رہنے والے سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ کافر مشرک۔ اور زمین پہ رہنے والے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ زلزال۔ زلزال کے معنی زلزلہ۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، زمین میں زلزلہ ہوگا، سارے لوگ خبروں سے اٹھیں گے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں، سونا چاندی، تمام کے تمام باہر آ جائیں گے۔ انسان دیکھ کر کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، تمام چیزیں اگل دی ہیں۔ اس کے بعد زمین ہر انسان کے بارے میں کہے گی میرے پیٹھ کے اوپر اس نے فنا جگہ فنا وقت یہ کام کیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ عادیات ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا۔ گھوڑے کیا ہے؟ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ جب بھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، جہاں جانے کا حکم دیتا ہے گھوڑا چلا جاتا ہے۔ اگر لڑائی کے میدان میں جانے کا حکم دے، دشمنوں کا پرواہ کیے بغیر بیچ میں گھس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جانور اپنے مالک کا وفادار ہیں۔ وفاداری کس بنیاد پر؟ صبح و شام چارہ ڈالتا ہے۔ جو رب انسانوں کو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک احسانات کرتا ہے، یہی انسان کیا ہے؟ اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانور اپنے مالک کے وفادار ہیں، انسان کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ناشکرے بنے ہوئے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قاریہ ہے۔ قاریہ کیا ہے؟ قیامت کا نام۔ اس میں بتایا گیا جس کا نام اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تکاثر۔ اس میں بتایا گیا انسان زیادہ مال کے تلاش میں کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، اسے خبر میں پہنچا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے چیزوں کی طرف دھیان مت دو، تم کو موت تک خبر تک پہنچانے والی ہے۔ نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کر کے خبر میں جاؤ، انجام اچھا ہوگا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ عصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا سارے انسان نقصان میں ہیں۔ نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق کی وصیت کی ہے، صبر کی وصیت کی۔ حق کی وصیت کیا ہے؟ دین پر قائم رہنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ وصیت کرتے ہیں۔ صبر کرنا کیا ہے؟ تکلیفیں آتی ہیں دین کے معاملے میں، صبر کرتے ہوئے صبر کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ ہمزہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان کے لیے بربادی ہے۔ پہلے نمبر پر جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے، دوسرا جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، تیسرا مال جمع کر کے رکھتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ فیل ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے جن کے چونچوں میں پنجوں میں کنکر تھے اس کے ذریعے سے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قریش ہے، یعنی قریش کعبۃ اللہ کے ذمہ دار تھے، سال میں 2 سفر کرتے، سردیوں میں یمن کا سفر، گرمیوں میں ملک شام کا سفر۔ ان کے سفر میں کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ لوگ کہتے یہ کعبے کے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، راستہ امن کا ہوتا، سارے ان کی عزت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں تمہارا سفر امن کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ تمہاری عزت کیوں کرتے ہیں؟ میرے گھر کی وجہ سے، اس لیے تم کیا کرنا؟ میری عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ معون ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا نمازیوں کے لیے بربادی، یعنی ایسے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے اندر سستی کاہلی کرتے ہیں یا نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے، اللہ نے کہا ان کے لیے بربادی۔ اس کے بعد والی سورت سورہ کوثر ہے۔
کوثر کے معنی زیادہ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار بھلائیاں دی، اس کے اندر ایک حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی اپنے ہاتھ سے نیک لوگوں کو پلائیں گے، جو آدمی پیے گا جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر دیا، اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا تمہارا دشمن کیا ہے، دم کٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم دودھ پینے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ عرب والوں نے مذاق کے طور پہ کہا آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کا لڑکا دنیا سے چلا گیا، آپ دم کٹے ہیں، کیونکہ آپ کا وارث دنیا سے چلا گیا، آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا دشمن کیا ہے، دم کٹا ہے۔ جتنے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، سب سے زیادہ آپ کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد والی سورہ کافرون ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چند دنوں تک ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اس کے بعد ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نصر ہے، یہ آخری سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، مغفرت طلب کرو۔ صحابہ نے سمجھ گیا کہ آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت نازل ہونے کے بعد کثرت سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ لہب، یعنی ابو لہب کے نام پہ یہ سورت نازل ہوئی، جو آپ کا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ نے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا۔ ابو لہب نے آپ کے لیے بدعا دی، اسی بدعا کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب کے نام سے سورت نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، وہ خود برباد ہو گیا، اس کی بیوی ام جمیل یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے میں برابر کی شریک تھی، دن بھر کانٹے چن کے لاتی، رات میں آپ کے راستے پہ ڈال دیتی تاکہ فجر میں جانے کے وقت آپ کے پیروں میں کانٹا چبھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ابو لہب کی بیوی، ابو لہب جہنم میں جلتا ہوگا، اس کے جلانے میں لکڑیاں ڈالتی رہے گی، آگ تیز ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد والی سورت سورہ اخلاص ہے۔ مکے والوں نے آپ سے پوچھا آپ رب کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا نسب کیا ہے ہمیں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ علق، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ ایک یہودی نے جادو کیا آپ کے بالوں پہ، یعنی کنگھی کے اندر، جس کے اندر 11 گھاٹیاں تھیں، اور ایک موم کا پتلا بنایا، اس کے اندر سوئی چبا کے رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا فلاں کنویں کے اندر، یعنی آپ کے بالوں کی کنگھی کے اندر اور موم کے پتلے کے اندر جو سویاں چبائی ہوئی تھی اسے نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے، گرا کھلتی گئی، سویاں نکلتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو تھا وہ نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ رات میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تینوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب آپ بیمار ہو گئے، آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرنے کے قابل نہیں تھے، میں ان 3 سورتوں کی تلاوت کرتی، آپ کے دونوں ہاتھوں پر پھونکتی اور دونوں ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی برکت کے سبب سے۔ تو غرض مختصر طور پر ان صورتوں کے چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔